بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کچھ ثقیل باتوں سے اور کچھ آسان باتوں سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ عشق کا راستہ اختیار کرنا ہے اور توحید کی طرف سفر کرنا ہے۔ اللہ ہی اللہ ہے اور باقی کچھ نہیں، اس لیے توحید کا راستہ اختیار کرنا عاشق کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ثقیل اس لیے ہوتی ہے کہ کہانی تو بندہ سن لیتا ہے نا، لیکن سبق پڑھنا، سبق یاد رکھنا، عمل کرنا، علمی اور عملی طور پر فرق کرنا۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ تیرا خدا کو با صورت یا بے صورت کہنا اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ تو مجاہدے کر کے سراپا روح نہ بن گیا ہو۔ مطلب کہ ایک لائن میں انہوں نے کئی باتیں سمجھا دی کہ تیرا خدا کو باصورت یا بے صورت کہنا، ایک شے ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ کسی نے اگر ٹرین نہیں دیکھی، اب اسے کہ یار میں نے گاڑی میں سفر کیا، اب اسے سمجھا لیں آپ، اسے نہیں سمجھ آنا، کیونکہ اس نے دیکھی ہی نہیں۔ جس نے دیکھی ہوگی تو اس کو معلوم ہوگا کیا ہے، اور جو اس کا انجینئر ہوگا، جس نے ڈیولپ کی ہوگی، بنائی ہوگی، اسے معلوم ہوگا یہ چلتی کیسے ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ اصول بیان کیا کہ دیکھ، تیرا خدا کو باصورت یا بے صورت کہنا اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ تم مجاہدے کر کے سراپا روح نہ بن گیا ہو۔ کچھ ہوتے ہیں بشری تقاضے اور کچھ ہوتے ہیں روحانی تقاضے۔ جب روحانی تقاضے بشری تقاضوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو پھر بندہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، پھر روح کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، پھر روح زیادہ اثر کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بشری تقاضے زیادہ ہیں اور روح کمزور ہے تو پھر بشری تقاضے زیادہ ہیں، پھر نفسانی خواہشات زیادہ ہیں، تو مجاہدے کر کے سراپا روح نہ بن گیا ہو۔ ہم لوگ قطعاً مجاہدے نہیں کرتے، آپ سب کا تعلق مجاہدے سے نہیں ہے، آپ سب کا تعلق مجاہدے سے نہیں ہے، میں پہلے بتا دوں۔ یہ اس لیے کہ نا کچھ ثقیل باتیں نا، کچھ ثقیل باتیں، اس ثقیل باتوں میں بندہ اگر وہ ہم کہیں نا تھوڑی بہت بھی بیٹے نہیں ہیں۔ میں سچی بات بتاتا ہوں، ہم روٹی کھانے والے لوگ ہیں، کھانے پینے والے لوگ ہیں، مجاہدے کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ ہماری سرشت میں مجاہدے شامل ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کیے نہیں نا اپنی سوچوں کے الٹ چلنا، ٹھیک ہے، اپنے خیالات کے الٹ چلنا، نیگیٹو زیادہ سوچنا، پازیٹیو کم سوچنا، یعنی نیگیٹو اس لیے زیادہ سوچنا کہ ہمیشہ نفی میں رہنا، اگر یہ نہ ہوا، یہ نہ ہوا، یہ نہ ہوا، زندہ رہ لوں گا۔ نیگیٹو زیادہ سوچنا اور پازیٹیو کم سوچنا، اور پھر پازیٹیو زیادہ سوچنا، نیگیٹو کو کم لینا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب پازیٹیو سوچنا ہمیشہ اللہ کی طرف سے، ہمیشہ پازیٹیو ہے، اس سے اس کی طرف سے کوئی غلط نہیں ہے، بس جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ثقیل بات ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مجاہدے کرتے ہیں، ہم مجاہدے کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مثال ہے، ایک چیز مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری قدر کی گئی، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری قدر کی گئی ہے۔ اب وہی چیز آپ کسی دوسرے کو دے دیں تو آپ نے کسی اور کی قدر کی۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ لے کر رکھ لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ آگے بانٹ دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کی ہے میں نے کہ آ گیا، اب آگے کیسے لگانا ہے، کس طرح آگے دینا ہے۔ ہم چیز لے کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری قدر کی گئی، شکر ہے یا اللہ پوری پہ گئی ہے، شکر ہے یا اللہ کم مل گیا، یا اللہ تیری مہربانی۔ آگے والا سلسلہ کم ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہم وہ کریں۔ اس لیے جو مجاہدہ بتایا، چھوٹا سا بتایا، ملنے پر خوشی، فقیری نہیں ہے۔ فقیری کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں چیز ملی تو ہم نے کہا یہ نہیں، میں ادھر مال ادھر کر دیا، ادھر مال ادھر کر دیا، کام ادھر سے ادھر کر کے کسی کا کام چلاؤ، تو پھر ہوتا ہے یہ ہم نے کام چلا دیا۔ تیرا خدا کو باصورت یا بے صورت کہنا اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ تم مجاہدے کر کے سراپا روح نہ بن گیا ہو۔ لیکن انشاءاللہ ہم سراپا روح بنیں گے، کیونکہ یہ لفظ بڑا اچھا ملا نا، انشاءاللہ، اللہ پہ ڈال دو، اللہ پہ ڈال دو، یہ بڑا اچھا لفظ مل گیا، انشاءاللہ کریں گے، ہو جائے گا، چاہے گا، کام بنائے گا، سراپا روح بنیں گے۔
وہ خود ہی کسی کو مجاہدے میں ڈال دے اچھی بات ہے، مجاہدے میں ڈال کر صلاحیت دے کر اور پھر سے راستہ دے کر صبر بھی دے، پھر تو ہم گزر جائیں گے، پھر کہے کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے۔ اور جب اگر مجاہدے میں ڈال دے سانو عقل ہی نہ آئے کہ بھی مجاہدہ ہوتا ہے، ہم اسے مجاہدہ ہی نہ سمجھیں، اس کا پیر کٹ دینا مجاہدہ ہے، وہ کہے یہ کیا یار شوگر ہو گئی، وہ کچھ نہیں ہویا، اینج ہی ہوتا ہے۔ بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے یہ کیسے ہو، اللہ کی مرضی، کہتے یار اب اس طرح نہیں، اس طرح ٹھیک ہے، اس طرح بھی رہ کے دیکھ، ایسے نہیں تھا اس طرح سے ہی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے اندر کی صلاحیتیں باہر نکالو اس سے پہلے کہ صلاحیت کھولی جائے، ہم نے کچھ کرنا ہے اس سے پہلے کہ صلاحیت کھولی جائے۔ یہ عمر بہت اچھی ہے گین کرنے کے لیے، یہ عمر بہت اچھی ہے، یعنی بچپنا جو ہوتا ہے نا، یہ 20 سال تک کی عمر گین کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کسی طرف بھی ذوق لگ جائے نا بہت گڈ ہے، آپ نکل جائیں، یعنی آپ کا دماغ جو ہے نا آپ سوچنا شروع کرے گا ٹارگٹ لے کے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، طالب علم نے پڑھنا ہے تو پڑھ کے میں دکھانا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھنا چاہتے ہو تو اللہ آپ کو پڑھائے نا، آپ پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کریم آپ کو راستے دکھا دے گا، بندے ملا دے گا، آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تیرا خدا کو بعض صورت یا بے صورت کہنا اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ تو مجاہدے کر کے سراپا روح نہ بن گیا ہو۔ بعض صورت یا بے صورت کی پہچان تو وہی کر سکتا ہے جو خود چھلکے سے مغز بن چکا ہو۔ اندر کی چیز باہر کی چیز میں فرق ہوتا ہے، اس لیے جب اندر کی چیز تو بن گیا ہے پھر باہر کا مسئلہ نہیں ہے، اندر سے ہے۔ آپ کی ہر نیت پر نظر اللہ کریم کی ہوتی ہے، آپ کی ہر سوچ پر نظر اللہ کریم کی ہوتی ہے، آپ کے اندر پر نظر اللہ کریم کی ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے ہمیشہ جو چاہنا ہے اس پر نظر اللہ کریم کی ہونی ہے۔ ان ثابت کر دے تو اسے چنگا چاہتے ہو، آپ نے اللہ کریم کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اچھا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تم میں استعداد ہی نہیں ہے تو مجبوری ہے، ورنہ صبر کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اگر تم میں طاقت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں ہے تو مجبوری ہے، ورنہ صبر کر، جیسے میں نے آگے بتایا نا کہ اللہ کریم مجاہدہ کروا دے، ساتھ صبر بھی دے دے، اس لیے کہا گیا ورنہ صبر کر، کیونکہ صبر کشادگی کنجی ہے۔ انشاءاللہ ہم سراپا روح بنیں گے، کیونکہ صبر کشادگی کنجی ہے، بات اندر پڑ رہی ہے، دماغ میں آ رہی ہے کہ اللہ کریم جو ہے ہمیں راستہ دکھائے گا، ہماری روح کو منور کرے گا، اپنی انوار و تجلیات سے ہماری روح کو جب منور کرے گا تو ہم سراپا روح بنیں گے، بشری تقاضے کم سے کم کر دیں گے اور روحانی تقاضے زیادہ پورے کرتے نظر آئیں گے۔ تو فرماتا ہے کہ صبر آنکھوں کے سامنے آئے ہوئے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، واقعہ حدیث نہیں واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام و تحیت و ثنا کے ہاتھوں میں اللہ کریم نے یہ طاقت دے رکھی تھی کہ لوہے کو جیسے چاہتے تھے مولڈ کر لیتے، جس طرح چاہتے تھے اسے بنا لیتے، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، یعنی ان کے ہاتھ ایسے تھے جیسے بٹی میں داخل کر کے کوئی نہ کوئی تو ڈائی بنا لیندے نا، وہ ڈائیاں بنا لیتے تھے، بس اسی ہاتھ سے ہی بنا لیتے تھے، ہر چیز اسی ہاتھ سے اللہ کریم ان کو مولڈ کر دیتا تھا، جیسے چاہتے وہ مولڈ کر لیتے تھے۔ تو آپ کچھ بنانے لگے ہوئے تھے تو ایک بندے نے کہا کیا بنا رہے ہیں؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا، خاموش ہو گئے، اسے سمجھ آئی کہ مجھے اس وقت سوال نہیں کرنا چاہیے، جب بن جائے گی تو خود سمجھ آئے گی کیا بنا ہے، بنا رہے ہیں نا تو جب بن جائے گی دیکھ لینا کیا بنا ہے، اس وقت سمجھ نہ آئے تو پھر کہنا، اور بعد میں جب بن گئی تو پتہ لگا زیرہ بنائی انہوں نے، تو پہلے سوال کرنا ہی فضول ہے۔ ہم کوئی ایکشن لینے لگتے ہیں، اگلا کچھ کہتے یار ہلے پتہ کاکا نہیں، ہلے ایک ایویں نہ چال چلن لگیں، اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ بعد کی بات ہے کہ ہمارے عمل سے آگے رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تو اگر تمہیں استعداد ہی نہیں ہے تو مجبوری ہے، ورنہ صبر کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ صبر آنکھوں کے سامنے آئے ہوئے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ کچھ ہوتی باتیں ہم جلدی میں کر جاتے ہیں، جلدی جواب دے دیتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں کہ مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، کتنے جلدی جواب دے دیتے، ذرا صبر کر لیتے تو اچھا جواب دے سکتے تھے، فٹافٹ ہی بول دیا ہے، ساتھ ہی بات لگی ہے تو ساتھ ہی ہم نے بول دیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صبر آنکھوں کے سامنے آئے ہوئے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، خاموشی سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کام ہوا کیوں ہے۔ اگر کوئی پریشانی آپ کو آتی ہے، ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کس وجہ نہ آئی ہوئے گی، کیوں آئی ہے مجھ پر، صبح میں نے کس کی شکل دیکھی تھی،
کیا ہوا تھا میرے ساتھ، صبح نماز قضا کر لی تھی، چھوٹ گئی تھی، یہ وجہ ہو گئی تھی، اب آپ اسی کا چکروں میں پڑے رہیں۔ ان چکروں میں نہ پڑے رہیں، مصیبت اللہ کی طرف سے آئی، آپ کا صبر بنے گی، آپ کا شکر کا انداز بنے گی، وہ علیحدہ ایشو ہے۔ نماز کا چھوٹ جانا علیحدہ ایشو ہے، ہم لوگ اسے سزائیں قرار دینے شروع کر دیتے ہیں، وہ علیحدہ ایشو ہے، یہ علیحدہ ایشو ہے۔ جو ہو رہا ہے اسی کو دیکھ کے میں نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ فرض کریں اگر آپ کی فجر کی نماز چھوٹنے سے کوئی نقصان ہوا ہے تو پڑھنے سے فائدے ہو رہے ہیں، وہ تو علیحدہ عبادت ہے، وہ تو علیحدہ عبادت ہے۔ جیسے کئی دفعہ میں سمجھایا کرتا ہوں، کہتے کہ بری نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، ہم کتنا ڈرتے ہیں، اور بری نظر کسی کی نظر لگ جاتی ہے جناب، اچھی نظر نہیں لگتی۔ اور کبھی اچھی نظر بھی لگی ہے کہ نہیں لگی؟ جس بندے کو اچھی نظر کا ہی نہیں پتہ وہ بری نظر پہ کیوں رو رہا ہے؟ اگر تو اچھی نظر کو سمجھتا ہے کہ اچھی نظر لگتی ہے اور کس طرح لگتی ہے اور کیسے لگتی ہے اور کب لگی، تو بری نظر کو بھی پہچان لے گا۔ اگر تجھے وہ سمجھ نہیں ہے تو یہ بھی سمجھ نہیں ہے، اس لیے تو ڈاکٹر اس کام کا نہیں ہے کہ تجھے اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے، کوئی بھی تمہارے ساتھ انہونا کام ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوا ہو گیا ہے، اب اس کو حل کر صبر شکر کے ساتھ، اور اس کو اپنا اجر بنا، ثواب ضائع نہ کر۔ اب چکروں میں پڑا ہوا ہے، اچھی نظر لگی ہے بری نظر لگی، انہی چکروں میں ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ صبر آنکھوں کے سامنے آئے ہوئے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ دل کا آئینہ جب صاف ہو جائے گا تو نقش کو بھی دیکھے گا اور نقاش کو بھی دیکھے گا۔ مزہ ہے نا، یہ جتنے نقشے پڑے نا سامنے، یہ سارے نقشے ہیں نا، بنانے والا کون ہے؟ دیکھنا اس کو ہے جس نے یہ سارے نقشے بنائے ہوئے۔ اس لیے خریدار بھی وہی ہے، کیونکہ بنانے والے کو اس کی قدر قیمت پتہ ہے کہ میں نے یہ نقشے جو بنائے ہیں نا، یہ صورتیں جو بنائی ہیں، جو انسان بنائے ہیں، یہ کتنی اہمیت کے ہیں۔ جیسے کل میں نے وہ کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے وہ سینسر لگے ہوتے ہیں نا، آنکھ کا سینسر، ناک کا سینسر، چکھنے کا سینسر، یہ بتاتے ہیں، ہمارے سینسر ہی ہوتا ہے نا، وہ لگے ہوتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو رہا ہے، یہ کام ایسے ہو رہا ہے، یہ کام ایسے ہو رہا ہے۔ اندر کے بھی سینسر لگے ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہیں غلط کرنے لگا، ٹھہر جا، ذرا سنبھل، ابھی ٹھہر جا۔ یعنی کہ کئی دفعہ یہ عادتیں ہوتی ہیں میرے اندر، اگر کوئی مشکل آ گئی ہے نا تو میں کہ ٹھہر، صبر کر، آ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اب جانے تو نہیں لگی اتنی جلد۔ کوئی 1 منٹ لیتی ہے تو کوئی 10 سال لے سکتی ہے۔ فرض کریں یہ 7 والا کا ہمارا پھڈا پڑ گیا، یہ دیوار کا پھڈا پڑ گیا، وہ 3 سال رہا، 2019 میں پڑا تھا، 2023 میں شروع میں حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اتنا لمبا رہا، میں نے صبر کر کے رکھا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں کہ ہماری غلطی، جب تک جگہ اپنی نہیں ہوگی ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم اس پر بحث نہیں کریں گے۔ جب جگہ اپنی ہو گئی، رجسٹری ان کے ہاتھ میں کہ یہ چیک کروا لیں، ہم دیوار کرنے لگے، کام ختم ہو گیا۔ کئی چیزیں سال ہر سال لے لیتی، ہم کہتے ہیں ابھی ہو جائے، اس میں ہمیں غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، یار کیا ہے، کیوں نہیں؟ ان کو وہ غصہ چڑھ رہا ہوگا کہ ہماری 13-14 چیزیں بند کر دی ہیں۔ اب ان کا مسئلہ ہوگا، ہمارا تو نہیں ہے۔ ہم نے تو رجسٹری اپنے نام کروا کے کہا کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب غلط نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہماری نہیں تھی جگہ، ہم نے لڑائی نہیں کی۔ جس وقت چیز ہماری ہو گئی، ہم نے کہا ہم نے دیوار بنانی۔ کوئی 1 منٹ لیتا ہے، کوئی سال ہر سال لے لیتا ہے۔ تو صبر آنکھوں کے سامنے آئے ہوئے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ دل کا آئینہ جب صاف ہو جائے گا تو نقش کو بھی دیکھے گا اور نقاش کو بھی دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستارے، چاند اور سورج کو معبود خیال کرنا دراصل خیال کا ارتقا تھا۔ ستارے دیکھے، یا اللہ یہ میرا رب ہے۔ چاند آ گیا، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو بڑا لگتا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، پھر سورج نکلا، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ بہت بڑا لگتا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یا اللہ تیری مہربانی ہے، میں چہرہ تیری طرف کرتا ہوں، تو زمینوں آسمان کو بنانے والا ہے۔ تو اب یہ خیال کا ارتقا تھا، خیال کی بلندی تھی، خیال کا عروج تھا۔ پہلے ایک چیز دیکھی، نہیں، دوسری چیز دیکھی، نہیں، تیسری چیز دیکھی، نہیں۔ جب انسان اس طرح مختلف چیزیں دیکھتا کہتا ہے نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، جب پا لیتا نا کہتا ہے یہ اصل ہے۔ وہ اصل جو ہوتا ہے نا وہی کام بنتا ہے، وگرنہ کیا ہوتا ہے جب تک اصل نہ ملے ہم ٹامک ڈوئیاں مارے ہوتے ہیں، یہ ہے نہیں، یہ بھی نہیں، یہ ہے یہ بھی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستارے، چاند اور سورج کو معبود خیال کرنا دراصل خیال کا ارتقا تھا، کیونکہ اس طرح وہ بظاہر بت پرستی کر رہے تھے، لگتا تھا کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے،
حالانکہ ان کا مطلب یہ تھا کیا یہ میرا رب ہے؟ فکرہ یوں بنتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ نہیں تھا یہ میرا رب ہے۔ یہ میرا رب ہے کہنے کا مطلب کیا ہوگا کہ میرا رب یہ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کیا ہے یہ میرا رب ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہو گیا کہ انہوں نے رب نہیں مانا، اگر رب مان لیتے تو پھر آگے کیوں کرتے؟ اس لیے نبی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے بچپن سے ہی وہ معصوم ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستارے، چاند اور سورج کو معبود خیال کرنا، جو میں نے ابھی بات کی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیۃ و ثنا کی بات سمجھائی، خیال کا ارتقا، چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے مطابق انبیاء کرام کا دفاع کر رہے ہیں۔ صرف اتنا بھی سمجھا دینا نا کسی کو یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، اتنا بھی سمجھا دینا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ کبھی کسی وقت بھی بندہ خود بھی ترجمے سے پڑھ رہا ہو یا کسی کی وہ تفسیر پڑھے، اس میں آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، وہ اس طرح پڑھے گا تو کہے گا نہیں، سمجھایا گیا تھا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب نہیں، میرا رب ایک ہی وقت میں ایک ہی رات میں آپ نے ساروں کو کانٹا لگایا اور کہا میں اللہ کی طرف منہ کر لیتا ہوں۔ اس لیے ہم نے جب دفاع کیا ابراہیم علیہ السلام کا تو ان کا فیضان بھی ہمیں ملے گا۔ جب انبیاء کرام کا دفاع کیا جاتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی نقطہ سمجھایا جاتا ہے تو ان کا فیضان بھی ملتا ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی واقعہ سمجھایا تھا، میں کیونکہ مجھے عقائد کا نا اتنا علم نہیں تھا، یہ تو آہستہ آہستہ آیا نا، سمجھ آئی تو پھر یہاں تک پہنچے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیال کا ارتقاء ہے تو ہمارا بھی ایسے ہی ہوا ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آتی گئی کہ غلط کہاں پر ہو رہا ہے، پھر غلط ایسا پکڑ لیا کہ اب دوسرے لوگ کہتے ہیں کام بہت اچھا کر رہا ہے، ناسبیت بھی، رافضیت بھی، سارے ادھر وہابیت بھی، سب کو ایک کارنر پہ لگا کے کلہ ہی میدان مار کے چلتا پہ، تو سمجھ آ جاتی ہے نا۔ یہ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا تھا محمد رضوان اشارے سمجھا کرو، یہ نہ دیکھو کیا کر رہا ہے، اشارے اندر سمجھا کرو اصل مسئلہ کیا۔ اب اصل مسئلے کی طے میں ہم پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ارتقاء کے ذریعے طے میں پہنچ جاتے ہیں کہ اینڈ یہ تھا، اب اس کے بعد کیا ہے اللہ ہی جانے۔ ہم جہاں تک پہنچے اس تک پہنچنے کے لیے اور کوئی 60-70 سال اگلے نے بھی لگنے گے، اتنی جلدی نہیں پہنچیں گے وہ لوگ، اگلے بھی جب پڑھیں گے مطالعہ کریں گے، وہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں نا وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ان کو ٹائم لگے گا۔ کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات کیا کرتے ہیں کہ مولا علی کی بات کرتے ہیں، مولا علی مولا علی مولا علی، نہیں، وہ مولا علی کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بات ہوتی ہے تعلیم کی، تو ان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے، جب تعلیم ہی نہیں تو مولا علی کیسے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اگر قادیانی قرآن سنائے تو اس کے منہ سے سننا اچھا نہیں لگتا، اس طرح اہل تشیعوں کے منہ سے حضرت مولا علی کا نام اچھا نہیں لگتا۔ یار ہمیں نفرت تمہارے بولنے سے ہے، ان سے نہیں ہے، اس لیے اکثر کہیں گے اہل بیت سے بغض، میں کہ نہیں، اہل تشیع سے نفرت، اہل بیت تو ہمارے ایمان میں شامل ہے، ہماری نفرت تم لوگوں سے ہے۔ کتنا اہل بیت سے نفرت، تم کون ہو تمہیں کہنے والے؟ اہل بیت سے نفرت ہماری محبت ہے۔ جس نے میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اشارے سمجھنے چاہیے، تو دراصل کہنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستارے، چاند اور سورج کو معبود خیال کرنا دراصل خیال کا ارتقاء تھا، کیونکہ اس طرح وہ بظاہر بت پرستی کر رہے تھے لیکن دراصل بت شکنی کر رہے تھے، جو بت توحید کی راہ میں خائل تھے۔ جیسے میں نے آگے کل بھی سمجھایا تھا، دیکھیں میں نے آپ کو طویل دھاگوں کے چکروں میں نہیں ڈالا، میں نے آپ کو دم درود کے چکروں میں نہیں ڈالا، میں نے آپ کو حقیقت والی زندگی دی اور اس میں آپ کا تعلق اللہ سے جوڑا ہے، اس لیے میں نے آپ کو ادھر ادھر نہیں گھمایا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں نے اپنے طرف آنے کی دعوت دی، زیادہ تر پیر و مرشد کے فضائل بیان کروں اور کہوں کہ محبت پیر میں فنا ہو جاؤ، میں کم کرتا ہوں، بلکہ زیادہ تر میں محبت دیتا ہوں اللہ کی۔ اللہ کریم کی محبت میں ڈل جانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور میں تو دے ہی رہا ہوں، میرا اجر تو اللہ کریم کے پاس ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کردار کا جو دھنی ہوگا وہ کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہے، جو کیونکہ اس کا کردار ہوتا ہے، جن کا کردار بے داغ ہوتا ہے ان کے اندر کمال ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کردار جو ہے بے داغ ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کا چھوڑا ہوا ورثہ ہی استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو باپ کی گدی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں مگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔
تو اس لیے بت شکنی سے ہم بھی بچا رہے ہیں. وَمَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. تو ہم نے اپنی خواہشات کو معبود نہیں بنانا. ہر چیز کا خاتمہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ بھی بت نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. ہم نے ادھر سے نکل جانا. کوئی چیز ہمارے لیے لازم نہیں ہے سوائے اللہ کے محبت کے. اسی طرح آگے کہنے لگے, اسی طرح تصور شیخ دراصل بت پرستی ہوتی ہے. ایک تصور شیخ کو ہم لیتے ہیں, دو لفظ یاد رکھیے گا. تصور شیخ, بندش خیال, دو لفظ ہیں. تصور شیخ, بندش خیال. تصور شیخ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شیخ نے تعلیم دی, جس طرح سے اس نے عمل کر کے دکھایا, جس طرح ہم نے اسے دیکھا اس کے مطابق چلنا, یہ ہے تصور شیخ. بندش خیال کو لوگ تصور شیخ سمجھتے ہیں کہ اپنے پیر کا چہرہ اپنے سامنے رکھنا. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تصور شیخ تو بنے گا نہیں. آپ فرض کریں آنکھیں بند کریں, اپنی ماں کا چہرہ لائیں, آپ مکمل طور پر اس کا خیولہ قائم نہیں کر سکیں گے. کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر ادھر. خیال جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتا. بندش خیال جو ہے اس کو تصور شیخ نہیں کہتے. تصور شیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیر کے تصور میں گم رہنا, ان کی ہدایت کے مطابق چلنا, ان سے محبت کرنا, انہوں نے جو طریقہ بتایا اس پر عمل کرنا, یہ ہے تصور شیخ. اور بندش خیال اور ہے. اکثر ہم بیٹھ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں چلو مرشد کا خیال کر لیں, اور مرشد کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہونا ہی نہیں ہے. خیال بند نہیں ہوتا. جیسے آپ خواب میں دیکھیں کسی کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھ لیں. اب صبح اٹھ کر آپ حلیہ بیان کرنا چاہیں تو مشکل کریں, ہو جائے, کیونکہ وہ خیال خواب ہے. خیال پر کوئی چیز قائم نہیں ہونے لگی. ٹھیک ہے, ایسے سامنے دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی, چہرہ کیسا ہے, رنگ کیسا ہے, آنکھیں کا رنگ کیسا ہے, دیگر. خواب میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ساری چیزیں غور سے دیکھیں, کیا کیا چیزیں, کس طرح بناوٹ ہے, آنکھ موٹی ہے, پتلی ہے, ناک موٹا ہے, پھولا ہے, کان کیسے ہیں, یہ نہیں ہوتا. خواب خواب ہوتا ہے, خیال خیال ہوتا ہے, اور سامنے بیٹھا بندہ وہ حقیقت ہوتا ہے. اس لیے کسی کی شکل کو خیالات میں لانا, وہ اس کو تصور شیخ نہیں کہتے, اسے بندش خیال کہتے ہیں کہ ہم اپنے خیال میں بندش لگا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اسی طرح تصور شیخ دراصل بظاہر بت پرستی ہوتی ہے, لیکن شیخ کی محبت اپنی بے غرضی کی وجہ سے سالک کو اللہ تک پہنچا دیتی. جیسے میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ وہ بے غرضی کی وجہ سے, کیونکہ اگر آپ یہاں پر پھنس جائیں گے پھر آگے نہیں جا سکیں. اگر یہیں پر پھنس گئے نا پیر کی محبت میں, پھر آگے نہیں جا سکتے. پیر کی محبت ہمارے لیے ایک رستہ ہے بس, کہ ہم نے یہاں پر ایک مجاہدہ کرنا ہے کہ کیا ہم مجازی عشق میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اگر ہم پیر کے عشق میں کامیاب ہو گئے تو ہم حقیقی عشق میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ مجاز سے حقیقت کی طرف جایا جاتا ہے. اس لیے جیسے مجاز میں ہم اپنا کام پکا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد, مجھے یاد پڑتا ہے کہ بلال بھائی ادھر رہتے تھے, علاقہ صدیقیہ کالونی, ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لے کے ان کے گھر میں کھانا کھوایا. تو واپس آ رہے تھے تو راستے میں دو بندے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ میں اپنے پیر مرشد کے ساتھ تھا. تو انہوں نے روک گئے, کہتے انہوں نے کہا کہ ہم پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ ان کو جانتے ہیں, ان سے ملاقات کی ہوئی ہے. تو آپ نے نیچے اتر گیا, اچھا آپ نے ہمارے پیر مرشد کی, ہم بھی ان کے در کے کتے ہیں, ہم بھی ان کے در کے کتے ہیں. یہ اتنی بڑی نفی اپنی, یعنی اتنی بڑی نفی اپنی کرنا کہ ہم بھی ان کے در کے کتے ہیں. کتے کو کتے کے معنی میں لینے, وفا کے معنی میں لینا. جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا ہیں, وہ شیر نہیں لینا, اس طرح اس کا بہادر کی معنی میں لیتے ہیں. وہ کچھ بیوقوف ہوتے ہیں نا, وہ کتے کے معنی میں لے لیتے ہیں نا, وفاداری کے معنی میں لیتے ہیں کہ ہم ان کے در کے غلام ہیں, وفادار ہیں. لیکن ہم ان کو نہیں کہہ سکتے انہوں نے کہا ہم کتے ہیں, کہ ہم نہیں یہ نعوذ باللہ کہہ سکتے. ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے سمجھایا یہ کہ ہم ان کے وفادار ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے حضرت علی رضی اللہ کو اگر شیر خدا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, شیر نہیں ہے, جانور نہیں ہے بھائی, بلکہ کیا ہے, بہادر ہے. شیر کو بہادری میں بے مثال سمجھا جاتا ہے, اس لیے اس کو ہم اس ڈنگ میں لیں گے. تو وہ ہوتی ہے عاجزی, کہ جس میں اپنے محبوب کے سامنے بالکل ہم بھی ان کے در کے
فیض یافتہ ہیں یار، ہم بھی ان سے محبت کرنے والوں میں سے شامل ہیں۔ تو اس طرح تصور شیخ دراصل بظاہر بت پرستی ہوتی ہے، لیکن شیخ کی محبت اپنی بے غرضی کی وجہ سے سالک کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو باتیں کرتا ہوں نا، لگی لپٹی رکھے بغیر کئی دفعہ کرتا ہوں، کئی دفعہ سخت باتیں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جو میرے دل میں آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں، برہم کم رکھتا ہوں، سیدھی سیدھی بات زیادہ کر دیتا ہوں۔ لیکن جس وقت آپ اس کو فیل کریں گے نا، اور مجھے محسوس ہوگا کہ آپ فیل کر رہے ہیں، میں آپ کو کہنا بند کر دوں، آپ کے پاس بیٹھنا بند کر دوں، کیونکہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اب میں آپ کو ٹائم نہیں دوں، کیونکہ میں کیوں آپ کو ٹائم دوں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں اس کا مطلب ہے میں اپنی زبان نہیں روک سکتا، تو مجھے یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ میری زبان سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں اسے تکلیف نہ دوں، کیونکہ میں باز نہیں آ سکتا، اس لیے اس کام سے تو رک سکتا ہوں کہ اس سے ملاقات نہ کرو، میری وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی، میں تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں اپنے آپ کو بین کروں کہ نہیں یار مجھے ذرا بین رہنا چاہیے، کیونکہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی، ورنہ میرا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ میرا ارادہ اصلاح کرنے کا ہی ہوتا ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں تاکہ اسے رستہ ملے، آگے جانے کا جذبہ ملے، کیونکہ بے غرضی ہمارے اندر ہونی چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا غرض کی محبت میں غرض مروا دیتی ہے۔ اگر آپ کسی سے تعلق رکھیں گا غرض کی وجہ سے، وہ آخر پر کہے گا یار اے بندے ٹھیک نہیں ہے۔ محبت بے غرض ہونی چاہیے۔ جیسے میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جانا ہوتا تھا تو بڑے خیالات آتے تھے، ایسے کرتا تھا کاکا نہیں، تو کام تو کر کوئی نہیں رہا، جو فرماتے ہیں وہ تو عمل تو کرتا ہی نہیں ہے۔ تو میں ان چیزوں پر غور کیا کرتا تھا، میں کہ نہیں کرتا نا تو پھر کیا ہوگا، نہیں کرتا پھر کیا ہوگا، اب ان کے پاس جانے سے بھی رک جاؤں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار پر تو کبھی پورا اتر ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ کے راستے پر چلنا چھوڑ دوں۔ اس چیز کو میں لیتا تھا اپنی نفی کرنے کے لیے، ان کے پاس جانے میں جتنے خیال رکاوٹ بنے وہ سب شیطانی، ان کے پاس جانے میں جتنے خیال رکاوٹ بنتے وہ سب شیطانی، اس لیے ان کو ختم کر کے جانا ہے۔ اس کا مطلب کہ میں کچھ کر کے جاؤں گا تو وہ تو میری میں ہے نا، میں کچھ کر کے گیا، تاکہ کیا کرنا ہے، ان کو بھی سب کچھ معلوم ہوتا ہے، کون کا کیا کر رہا، کیسے کر رہا، کس طرح سے کرے گا، معلوم ان کو بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کس طریقے سے۔ سب سے بہترین کام بلا کیا ہوتا ہے؟ مرشد نے آپ کے متعلق خیال غلط کیا ہوا، آپ کے متعلق خیال غلط رکھا ہو، آپ اس خیال کو غلط ثابت کر دیں۔ بات سمجھیں کہ نہیں؟ اس نے آپ کے متعلق خیال غلط رکھا ہے، کسے قابل نہیں گئی یار، اس نے خیال رکھا ہوا ہے، کسے قابل نہیں، آپ نے اس خیال کو اس کو نہیں غلط کر ثابت کرنا، اس کو نہیں غلط ثابت کرنا، آپ نے اس کا خیال غلط ثابت کر دینا ہے کہ وہ داد دے، یار میں نے سوچا نہیں تھا، تو نے تو کمال کر دکھایا، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے نا، لیکن اس کا ہے کہ یار یہ نہیں، یہ چل نہیں سکتا، فرض کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ٹاپوٹرا پڑھنا چاہیے، اب اس میں یہ کہتا ہے نالائق، میں ویسے ایک بات کر کہ ہے نالائق، اب اس نے مجھے غلط ثابت کرنا میں نالائق نہیں، اس کا کام ہے کہ غلط ثابت کرے کہ میں نالائق نہیں، میں پڑھنے والا، پھر کیا ہوگا، یہ اس نے مجھے غلط، میں واہ واسف تو نے کام ہی کر دیا یار، کمال کر دیا بیٹے، تو نے تو میرا خیال ہی غلط ثابت کر دیا۔ تو اس لیے اگر پیر کسی کے بارے میں غلط خیال رکھتا ہو، فرض کرو اب آپ کو سمجھ آ گئی میری بات کی کہ میں آپ کے بارے میں غلط خیال رکھتا ہوں، تو اب آپ نے سمجھ آتا ہے جی نہیں، پھر ٹھیک ہے ایسے تو پھر ایسے سے نہیں، آپ نے اس خیال کو غلط ثابت کر۔ فرض کریں میں کسی غرض میں ہوں اور میں کسی یار پیسے چاہیے یار تھوڑے سے، یہ اب کہتا ہے کہ پیسے دے دیتا ہوں، پیسے دے دیے، اور اب میں نے اس کو واپس نہیں کیا، نہیں کر سکا، میں نہیں کر سکا، اب مجھے معلوم ہے کہ یار میں اس کے پیسے واپس نہیں کر سکا، تو اب کیا کروں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بلکہ کوشش کروں گا کہ اس کا خیال غلط ثابت کرنے کی کہ یار میں مجبور ہو گیا تھا لیکن اب میں اس کو غلط ثابت کر کے رہوں گا، کیونکہ اس کا جو ذہن ہے جہاں پر اٹکا ہے نا، اس سے ہم نے اوپر کام کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہوتا کہ وقتی طور پر اس دلدل میں پھنسے تو باہر نہیں نکل سکتا، ہم نے اس کے خیال کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ کوئی بھی ہو تو اس کا فرض کر مجھے کسی کے بارے میں پتہ لگ جائے، میں کہ یار بندہ اچھا ہے، پھنس گیا ہوگا، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں یار، پھر کیا ہو، انسانی زندگی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے
کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں ڈیڈلی اگینسٹ، بالکل اب اس کے نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ انسان نکل آئے گا، کیونکہ آہستہ آہستہ ارتقا ہوتا ہے، بندہ نکل ہی آتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا اسی طرح تصور شیخ دراصل بظاہر بت پرستی ہوتی ہے، لیکن شیخ کی محبت اپنی بے غرضی کی وجہ سے سالک کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ شیخ کے تصور سے ہمیں اپنے نفس کی حقیقت اپنی نفی کر کے حاصل ہو جاتی ہے. تو جتنی باتیں ابھی میں نے کی ہیں نا آپ سے، یہ اس کی بات ہے کہ آپ نے میرے خیال کو غلط ثابت کر نفی کرنی ہے اپنے بات کی، اور اس نفی سے ہی ذات حق کا ادراک ہوتا ہے اور ہر غیر سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے. ہر غیر سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے. دیکھیں ہم یہاں پر ہیں، میں لوگوں سے رابطے نہیں رکھتا، میں بڑے لوگوں سے کام نہیں نکلواتا، تعلقات نہیں نبھاتا. ایک میرے دوست نے کہا کہتا وہ ججاں دے نال تے کی کہتا ہے ایس ایچ او دے نال تھانے دار نہ بنا کے رکھیا کر. میں کہ کیا ہوگا؟ کہتا ہے کام پڑ سکتا ہے. میں کہ یار آج تک اتنی عمر میں نا جب بھی کوئی مسئلہ پڑا نا اللہ کریم نے بندہ بھیجا کام ہو گیا. میرا مسئلہ کبھی رکا ہی نہیں ہے. اب میں تعلقات بناؤں کیوں؟ جس کا مطلب میں تعلقات بناؤں گا تو ان کو کچھ دینا پڑے گا، لینا پڑے گا، ان کی عزت کرنی پڑے گی، وہ مجھ سے کام لیں گے. میں کرنا ہی نہیں چاہتا، کسی کا کام ہی نہیں آنا چاہتا. دیکھو میں کام، اس کا مطلب میں کسی کا کام مانگوں میرے کام آئے گے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ سائیوں کے بیٹے ان کے دماد، سائیوں کے بیٹے سائی عبدالقادر ان کے دماد، انہوں نے مجھے فون کیا تو میں اٹھاؤں نا. ان کو فون کیا خالد صاحب کو، انہوں نے مجھے کہا. میں کہا ٹھیک ہے پھر کیا کروں. اب وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ادھر سے سندھ سے 2 جج آ رہے ہیں اور آپ نے انہیں پروٹوکول دینا ہے، ان کے ہوٹل کا انتظام کرنا ہے اور کیا کہتے ہیں ان کا ذرا دیکھ بھال کرنی. اب مجھے بتائیں، میرا ان ججوں سے تعلق کوئی نہیں. اب میں کاشف کو کہوں، اس کو کہوں، کسی کو کہوں، بیچارے کی ذمہ داری لاؤں کیوں بھائی؟ ہمیں ان سے کوئی کام ہی نہیں ہے. جس کو کام ہے وہ ہمیں کیوں کام ڈال رہا ہے؟ اس کا مطلب ایک دفعہ کام کر دیں گے بار بار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میں جمعہ پڑھ کے آیا تو فون آ گیا، تو میں کیا ان سے پوچھا آپ کو فون آیا تھا؟ انہوں نے کہا صحیح مجھے نہیں آیا. میں کہا میں سن لیتا ہوں. میں نے فون سنا، میں کہا جی صحیح حکم کرے. کہنے کہ وہ نا ہمارے 2 جج آ رہے ہیں، بس ان کو لینا ہے ٹرین سے، ان کو ہوٹل میں ٹھہرانا ہے اور ان کا بندوبست کرنا ہے. میں کہ صحیح میں نے یہ کام بند کر دیا، اب نہیں کرتا، صرف تبلیغ والے کام کرتا ہوں. جی میں کہ صحیح میں تبلیغ والے کام کرتا ہوں، یہ کام میں نے بند کر دی ہوں. میں کسی کو پروٹوکول نہیں دے سکتا. اللہ واسطے کوئی آئے ضرور پروٹوکول دوں گا، اور کوئی میرے لائق خدمت کی گل ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. میں کہ السلام علیکم، بند کر. اب بات سمجھ میں آ گئی. میں نے باہر ہی نہیں لیا. میں کیوں باہر لوں؟ میرا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ مجھے ججوں سے تعلق ہے نہ مجھے کوئی اور ہے. میرا کام اللہ سے ہے. جب وہ اللہ کریم میرے کام بنا دیتا ہے تو میں تعلقات کیوں بناؤں؟ کوئی تعلق بنا کے سب تو بے نیاز ہے. اکو بوہے بیٹھے رہندے پکے جو اصول دے، دنیاوی شاہی نو کدی نہیں قبول دے، جنہ لوکاں کیتیاں گدائیاں تیرے نا دی. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہی کام کر کے بس ٹھیک ہے کافی ہے. یہ کیا کام ہوا کہ جناب تعلقات بنا کے رکھے؟ ہمیں نہیں چاہیے تعلقات. تو اس لیے کوئی کام کہہ دے. میری بات سمجھ میں آ گئی نا. ہمیں غرض نہیں تھی، اتنا جگرا تھا کہ ان کو جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر آپ کو کام پڑے. میں کہا صحیح مجھے پڑھتا ہی نہیں ہے، جب پڑھے گا کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ کام ہی پڑھنا ہے؟ جس کا مطلب ہے کام کے لیے تعلق اللہ واسطے نہیں ہے. یہ میری سب سے بڑی اچھائی ہے. ہم ہی نہیں کہوں گا، سب سے بڑی اچھائی ہے کہ جہاں پر تعلق بنانے کے لیے باری آیا کرے تو مجھے خود سے نفرت ہو جاتی کہ یار میرا تعلق اللہ واسطے نہیں ہے. میرا تعلق جو ہے یہ کس واسطے ہے؟ جب میں کچھ دوستوں کو دعوت دی کہ یار میرے بیٹے کا ولیمہ آپ نے آنا ہے، کچھ دوستوں کو میں نے دعوت دی کہ بھئی آپ نے آنا ہے. اب میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ میں ان سے کسی غرض کے لیے کر رہا ہوں، ان سے کوئی سلامیہ لینی ہے. میں تو آگے کہتا ہوں نہیں دینی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی کسی نے سلامی نہیں دینی. ٹھیک ہے. اب میری غرض نہیں ہے، اب میرا دل کیا کہ نہیں یار بلا لینا چاہیے، کیا فرق پڑتا. اور میں نے آپ مقصد بھی بتایا تھا کہ یار میرا مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ لائیں گے تو میں 2 باتیں ضرور کروں گا. نہ کر سکا تو ابھی بھی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی ایک تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے بات کرنی ہے کیا کہ بیٹا حضور کی حدیث پاک ہے کہ جب باپ مر جائے تو اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ اس کے لیے بات ہوگی، یہ اس کے لیے بات ہوگی. اور آپ دوستوں کے لیے بات ہو گئی کہ یار اس کا خیال رکھنا.
اب دو چیزیں آ گئی نا. پہلی حدیث اس کے لیے ٹھیک ہے نا کہ تعلق, جب وہ تعلق رکھے گا آپ تعلق رکھیں گے. تو میں نے ابھی دونوں چیزوں کو املگمیشن کر دی, ساتھ میں ملا دیا کہ تم نے خیال رکھنا ہے اور آپ نے خیال رکھنا ہے. ایک تعلق کس لیے دے رہا ہوں, شریعت ہے, دین ہے, اس لیے یہ بات سمجھا کے کر رہا ہوں. اور موقع اس لیے ہے کہ یار چلو موقع تو ہے, بیٹھ کے بات کر لیں, کیا فرق پڑا, نہ بھی ہو کر تو رہا ہوں میں. جس مقصد کے لیے میرا ہے, کوئی کھانا کھلانے کا مسئلہ نہیں تھا, کوئی بات کرنے کا مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ یہی تھا بلانے کا کہ یار آنا. اور اس میں نے یہ کہنا, کبھی بھی نہ کہہ سکتا پھر بھی میں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر کیونکہ شیخ کے تصور سے ہمیں اپنے نفس کی حقیقت اپنی نفی کر کے حاصل ہو جاتی ہے, اور اس نفی سے ہی ذات حق کا ادراک ہوتا ہے, اور ہر غیر سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے. نظر میں کوئی بات ہی نہیں ہے, چنگا ہی نہیں کوئی لگتا, بس ایسے ہی لگتا ہے ایک ہی جگہ پر. کوئی اگر کہے نا, وہ ایک جگہ یاد ہے کہ مرزا مدرے جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے, تو آپ ان کے ساتھ کمرے میں تھے. تو کہا جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں, جو حضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے ملاقات کے لیے آ گئے. مریدوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ حضر علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. انہیں دروازہ نہیں کھولا, بعد میں کھولا تو وہ چلے گئے ہوئے تھے. کسی نے کہا وہ آپ سے حضر علیہ الصلوۃ والسلام ملنے آئے تھے. کہتے میرے پیر کا صدقہ ہے کہ حضر علیہ الصلوۃ والسلام ملنے کے لیے آئے. آپ پیر کو چھوڑ کر حضر سے نہیں ملاقات کر سکتا, پیر کو چھوڑ کر حضر سے ملاقات نہیں کر سکتا. اگر وہ پھر آ جائیں گے پر یہ وقت نہیں آ سکتا. اب دیکھیں نا کتنی اونچی بات ہے, کتنی اونچی بات ہے. ہم اس چیز سے کیوں نہ بے نیاز ہو جائیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ کہیں کہ ان کی ضرورت, ہمیں ضرورت بیٹے کسی کی نہیں ہے, ضرورت اللہ کی ہوتی ہے, ضرورت اللہ کی ہوتی ہے. یا اس چیز کو آپ جانیں, یا تو اب ادھر ہوں گے نا کہ بھئی دنیا کی طرف, تو آپ پکے دنیا دار ہو جائیں گے, پھر آپ اللہ سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے. اللہ سے بے نیاز ہونے کا مطلب ہے آپ اللہ کو ککھ نہیں سمجھیں گے. اس میں یہ مسئلہ ہے. جب آپ اللہ کی طرف ہوں گے تو اللہ کے سوا کسی کو ککھ نہیں سمجھیں. یعنی اس معاملے میں کیا ہوگا کہ جب وقت نماز آ جائے گا, آپ کہیں کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے, میں نماز پڑھ میں نماز پڑھنے. ہم نے کئی جگہوں پر گئے ہیں, سفر کیے ہیں, اللہ کا شکر ہے جاتے جاتے آتے جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہی رہتے ہیں, نمازیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور مزہ آتا ہے. اتنے دیر ہم ساتھ رہتے ہیں, کبھی کبھی 15 20 دن رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے مزے کی صورت میں رہیں. ایسا نہیں ہوا کہ بھئی وہاں بھی ریکارڈ نہ بنایا ہو, ریکارڈ وہاں بھی بنتے رہتے ہیں. تو ریکارڈ بنانے چاہیے, کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. تو یہ ہے ذرا ثقیل سی باتیں نا, ہے ذرا ثقیل سی باتیں. کچھ میں نے ویسے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, کچھ اپنے پیر و مرشد کی وجہ سے سمجھانے کی کوشش کی, کوئی اپنی بات سمجھا کر کہا بے غرض محبت میں غرض نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے تھپڑ پڑے تو کہا ٹھیک ہے حق باندا ہی مارندا, پھر کون سی بات کر لی ہے نا, کچھ نہیں ہوتا, پھر کیا ہوگا. بڑے کو بڑے جیسا اختیار تو دینا چاہیے نا. اگر بڑے کو اختیار ہی نہیں تو بڑا کس بات کا. بڑے کو اختیار دینا چاہیے, جو چاہے کرتا ٹھیک ہے, اس کے انداز میں کوئی غلطی نہیں, اس کے انداز میں کوئی غلطی ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس کی مرضی چلتی ہے. ہم لوگوں نے جب اپنے دل میں وہ چور پالا ہوتا ہے نا, جب اپنے اندر چور پالا ہوتا ہے, وہ چور ڈراتا رہتا ہے ہمیں, چور ڈراتا رہتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. او یار ہونے دو, جب ہوگا باڑ میں جائے. بعد کی بات ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا, اب بعد کو جب ہاسپٹل لے کر کے مختلف حالات آ رہے تھے, میں کہا بعد کی بات ہے, کیا ہونا ہے, صرف ہم نے کام کرنا ہے اپنا, کسی کا جینا مرنا بعد کی بات ہے, کام تو کریں. وہ ڈرتا ہے نا انسان کو کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, وہ ہو گیا یہ ہو گیا, ایسے ہو جائے گا. وہ بعد کی بات ہے یار, جب پڑے گی سر پہ خود ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کریم ہی تو سارے مسئلے حل کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے, اور پھر کہتا ہے کہ سنبھال کے رکھنا, پھر باری آ جائے گی. یہاں کس نے کون سا رکنا ہے, ہر ایک کی باری آنی, اپنے باری کے انتظار میں بیٹھا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.